نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے موضوع لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے جو خیالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ کیسے ہیں۔ یعنی ہم اس کا ٹاپک یہ سمجھ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یاد رکھو کہ ہر معاملے میں اچھا گمان ہی اچھا سوچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے رحیم اللہ سے ایک لمحے کے لیے بدگمان نہ ہوں۔ ریسرچ یہ کہتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ناممکن، وہ کہتی یہ ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے خیالات جو ہیں وہ منفی ہوں اور اس کی زندگی جو ہے وہ مثبت ہو۔ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے۔ انسان مثبت سوچے گا تو مثبت پائے گا، منفی سوچے گا تو منفی پائے گا۔ لہٰذا جتنے بھی اندیشے ہیں انہیں رب العالمین کے حضور پیش کرتے رہیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری بری تقدیر سے بچا، یعنی ہمیں بری تقدیر سے بچا۔ کثرت سے دعا مانگا کرے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرے، اس سے فضل عظیم کا سوال کرتے رہا کرے، اور پھر جب دعا کر چکے تو پس جناب سب مطمئن، بہت مسرور ہو جائیں، ہلکے پھلکے اور حشاش بشاش ہو جائیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ بہت اچھا کرے گا، اللہ بہت آسانیاں کرے گا، اللہ بہت کرم فرمائے گا، خیر و برکت دے گا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گمان سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ سوچیں ہماری عادت ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ سوچیں ہماری عادت ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ سب سے بیسٹ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات، جلال، جمال اور مہربانی کے بارے میں انسان جان کر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ یعنی پھر اس چیز سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم بندوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی، اپنے کسی بندے پر بھی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو پھر جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اگر تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو قبول کرنے والا ہے، دعا مانگتے ہوئے یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس ہر کچھ ہے، میرے اللہ کے پاس ہر چیز ہے، میرے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ اپنے جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی زمین اور آسمان میں مخلوقات ہے، ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے، اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، یعنی جو وہ خواہش کرے اس کے مطابق اس کو عطا کر دے۔ تو اللہ کی دریائے رحمت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی جتنا ایک چڑیا سمندر میں غوطہ لگاتی ہے اور اس کی چونچ میں پانی آتا ہے، تو چونچ میں پانی لینے سے سمندر کے چڑیا نے جب چونچ میں پانی لیا تو سمندر کو کیا فرق پڑا؟ تو میرے اللہ کی رحمت اور کرموں کے سمندر میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو پھر اس چیز سے ہمیں سمجھ یہ آئی، ہمیں معاملہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو یقین رکھا کریں کہ یہ میری دعا مقبول ہو گئی۔ دعا کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو ہماری جو ہم نے مانگا وہ ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے، ایک صورت ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ ہم سے ہٹا لی جاتی ہے، اور ایک تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری دعائیں یہاں مقبول نہیں ہوئیں وہ انشاءاللہ اللہ رب الکریم کے فضل و کرم سے آخرت میں قبول ہوں گی، اور جب ہم دیکھیں گے وہاں جا کے کہ جو ہماری دعائیں ہیں جو ہم نے مانگی ہیں وہ مقبول نہیں ہوئیں تو ان کے بدلے میں ہمیں کیا چیز عطا کی گئی، کیا عطا ہوئی، تو ہم وہاں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کوئی دعا قبول نہ کرتا،
لیکن یہاں ہم انسان دنیا میں بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہم نے مانگا ہمیں ابھی عطا ہو جائے، کیا پتہ جو ہم نے مانگا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیا پتہ اس کو دیر سے ملنے میں حکمت ہے، کیونکہ ہماری انسان کی عقل تو ناقص ہے لیکن میرے رب کی عقل مکمل ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کو توجہ، دھیان اور اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ میں نے اب اپنے رب سے مانگا تو میرے رب نے عطا کر دیا۔ لیکن جب اس میں وسوسے اور اندیشے آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے ویسا معاملات کرتا ہوں، یعنی اگر وہ اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ برا خیال کرتا ہے تو پھر وہ جو خیالات کہتا ہے، کرتا ہے، ذہن میں لاتا ہے، سوچتا ہے، وہ اسی کے مطابق اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را کوشش کیا کریں کہ اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچوں کو یعنی کہ نیگیٹیو نہ رکھا کرے، اچھا سوچا کرے، انشاءاللہ میرا رب ہمیشہ اچھا ہی کرے گا۔ تو اس چیز پر بہت یقین رکھا کریں کہ جب میں نے دعا مانگی ہے تو میرا رب ضرور قبول کرے گا۔ جب ضرور قبول کرے گا ذہن میں ہو نا، پکا یقین ہو، تو پھر وہ دعا کو اوپر جانے میں دیر نہیں لگتی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو جو میں نے کہا، جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آخر میں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں تاکہ آپ کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے جو حاضری ہے وہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔